سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ نہ ہماری زبان میں وہ طاقت ہے، نہ ہمارے قلم میں وہ تاثیر ہے، اور نہ ہی علم کی کوئی ایسی جولانی ہے کہ جس کی بنیاد پر اس ذات پاک کی تعریف و توصیف بیان کی جا سکے کہ جن کی عظمت اور شان عرش معلیٰ سے اعلیٰ و افضل ہے۔ تو حاضرین کرام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب یہی ہے کہ میرے بندے میرے نبی کی تعریف کریں، میرے بندے میرے نبی سے محبت رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں اسی سے محبت فرماتا ہے جو اس کے نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے اور آپ کی تعظیم بجا لائے، آپ کا ادب کرے۔ حاضرین کرام، جس طرح کے آسمان سے ماورا دنیا کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، سمندر کی تہ اور اس کی زمین کہاں تک ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، بس بلا تشبیہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بھی ہمیں ایسے ہی علم نہیں ہے، لیکن ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ ہم نے محسوس کیا، ہمیں بتایا گیا، اور قرآن مجید میں احادیث شریفہ میں جیسا کہ تذکرہ آیا ہے۔ ویسے قرآن پاک اور احادیث شریفہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت تو بہت کچھ بیان کی گئی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اور اس کی گہرائی میں اترنے کے لیے فہم علم کی ضرورت ہے۔ حاضرین، قرآن مجید اگر ہم پڑھیں تو پیارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ایسے چمکتے نظر آتی ہے جیسے آسمان میں سورج اور چاند ستارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، حضور کی عظمت دل سے بجا لانا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسانا، یہی ایمان ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اور آپ کی یاد، آپ کا تذکرہ اپنے لیے لازم سمجھیں، جیسا کہ ہم زندگی کے لیے سانس لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر ہم سانس نہ لیں تو جسم کی موت ہوتی ہے، اور سرکار کو یاد نہ کریں تو روح کی موت ہوتی ہے۔ ہم اپنی روح اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی ویسی گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام کا نظام اور ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی، اس میں جو تعلیمات ہمیں عطا کی گئی ہے، اسی پر اگر ہم عمل کر لیں، اس کے مطابق اگر چلیں، تو ہر لمحے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو جاتا ہے۔ ہم زبان سے کریں نہ کریں، ہر لمحہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو جاتا ہے، سرکار کی یاد آ جاتی ہے۔ طریقہ اگر ہم وہ اختیار کریں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا۔ اب مثال کے طور پر آپ غور کر لیں، باتیں تفصیلات بہت ساری ہیں، میں زیادہ اور گہرائی میں گئے بغیر اصل موضوع کی طرف آؤں گا، اصل بات کی طرف آؤں گا کہ آپ دیکھیں اذانوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہے۔ جب بھی اذان سنیں گے سرکار کی یاد آئے گی۔ اذان سن کر مسجد کی طرف آئیں گے تو آپ کو حکم ملے گا، گھر کے باہر نکل رہے ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھو۔ جب بھی دعا پڑھیں گے یاد آئے گا، یہ سرکار نے فرمایا۔ اور وہ گھر کے باہر نکلنے کی دعا کی تاثیر بھی اسی لیے ہے کہ حضور نے فرمایا۔ آپ بنا لیتے دعا تو اتنی تاثیر نہیں ہوتی، اتنی کیا کچھ بھی نہ ہوتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرمائی، گھر کے باہر نکلنے کی دعا، اٹھنے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، باہر نکلیں تو کس طریقے سے نکلیں، اور راستے کے آداب کیا ہیں، مسجد تک پہنچنے کے آداب کیا ہیں، مسجد میں داخل ہونے کیسے ہیں۔ وضو کریں گے آپ تو حضور کی یاد آئے گی، مسجد میں داخل ہوں گے تو سرکار کی یاد آئے گی، مسجد میں داخل ہوتے ہی پھر آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھو، سرکار کی یاد آئے گی۔ زندگی ساری ایک لمحہ ایسا نہیں گزرے گا کہ اس میں کوئی مومن سرکار کو یاد نہ کرے۔ اب یہ اور بات ہے کہ یاد کرنا چاہیے، نعمتیں دینے والی ذات کو ہی بھول گئے اور ساری نعمتیں یاد رکھے تو اس سے کیا فائدہ۔
ہم کو یاد ہے دعا پڑھنا ہے، ہم کو یاد ہے راستے کے حق ادا کرنا ہے، ہمیں یاد ہے مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے، کیا دعا پڑھنا ہے، نکلنا کیسے ہے، نماز کون سی پڑھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، سب یاد ہے، لیکن یہ وضو سکھایا کس نے وہ یاد نہیں ہے، دعا کی تعلیم دی کس ذات پاک نے وہ ذات پاک یاد نہیں ہے، تو کیا فائدہ اس دعا کا، کیا فائدہ اس عبادت کا۔ تو حاضرین کرام، جس طریقے سے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو ضرورت کے وقت میں، بھوک کے وقت میں 2 لقمے کھانا دے دے، وہ ہر لقمے پہ یاد کرے گا کہ اللہ اسے خوش رکھے۔ سرکار نے تو ہمیں ایمان دیا، اللہ کا عرفان دیا، رب کی کتاب قرآن دیے، اتنی بڑی نعمتیں رکھ کر بھی ہم اس آقا نعمت کو بھول جائیں تو افسوس کی بات ہے۔ تو حاضرین کرام، اسی لیے بزرگان دین، اولیاء اللہ، علماء دین اس بات پر خاص توجہ دیتے آ رہے ہیں کہ یہ امت کسی بھی صورت میں اپنے نبی کو نہ بھولے، کسی بھی صورت میں نہ بھولے۔ جس وقت یہ امت اپنے آقا کو بھول جائے گی، نہ یہ دنیا کی رہے گی نہ آخرت کی رہے گی، بلکہ لوگوں کی ٹھوکروں میں رہے گی۔ اور وہ منظر آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلم قوم غیروں کی ٹھوکر میں نظر آ رہی ہے، مرہون منت ہے، اوروں کے احسان تلے جی رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جس آقا کے خزانے بے شمار ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اسی لیے قلاش، فقیر، بھیکاری نظر آ رہے۔ اگر تعلق خزانوں کے مالک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے، یہ دن بھی آج ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہم نے اپنے آقا سے جو بادشاہ ہیں زمین و آسمان کے، انہی کو بھول گئے۔ کہ کہاں سے ملے گی دولت، کہاں سے ملے گا رزق، کہاں سے ملے گی راحت؟ چین راحت پانے کے لیے سرکار کو یاد کرنا ضروری ہے، تبھی راحت ملے گی، تبھی نعمت ملے گی، تبھی رزق ملے گا۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے کہ کوئی مانگے نہ مانگے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب ضرور عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی تعلق جوڑ لے، تعلق مضبوط کر لے اور اپنی غلامی کا ثبوت دے، تو پھر یہ نعمت اور بڑھ جاتی۔ جیسے ہم دنیا کی دولت بڑھانا چاہتے ہیں، دنیا داروں سے دولت لے کر بڑھانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ جو حقیقی مالک ہیں خزانوں کے، ان سے آپ خزانے لیجئے، تعلق اگر بڑھائیں گے تو 2 جہاں کے خزانے ہمیں ملیں گے۔ بہرحال ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جتنا مضبوط رہے گا، یہ امت اتنی ترقی کرے گی۔